السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جان عشقم کی قسط نمبر 12۔ جیسا کہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آج ایک نیا ویک شروع ہو چکا ہے، تو اس ویک میں نے آپ کو 7 ایپیسوڈ دینی ہے، 6 نہیں، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ کا کوٹا پورا کرنا ہے جو کہ میں نے ایک چھٹی کی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ ایک ہفتے میں میری 6 ایپیسوڈ کا وعدہ ہے، تو میں 6 ہی کروں گی کیسے بھی۔ اس ہفتے میں نے 7 پوری کرنی ہے۔ تو پہلے سب سے تو آپ آگے پیچھے کی جتنی آوازیں ہیں اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ اندر جو کمرے ہے وہاں مہمان لیٹ گئے، مطلب مہمان سو رہے ہیں، اور مہمانوں کی جو بیٹی ہے وہ ہمارے کمرے میں سو رہی ہے۔ تو بھائی کے کمرے سے بھی آواز آ رہی ہے، کیونکہ میں بھائی کے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں، باہر بارش چل رہی ہے، تو بھائی PUBG کھیل رہا ہے، تو اس کی تو آواز آنی ہی آنی ہے۔ تو مطلب پورے گھر میں آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ آوازوں کو اگنور کریں اور میری آواز سنیں۔ اور اگر جس کو میری آواز نہیں سننی، وہ میری آواز بھی خوشی سے اگنور کر سکتا ہے۔ اس نے بس یہ کرنا ہے کہ میوٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے، اور جس کو میری سپیڈ ہمیشہ کی طرح سلو لگتی ہے وہ سپیڈ میں جا کر سپیڈ کو 2x کر دے، یعنی کہ میری آواز سے ڈبل ٹربل، تو اس کو آسانی سے آگے آگے چلی جائے گی۔ تو جو کہ میری 20-22 منٹ کی ہوتی ہے، وہ 10-11 منٹ میں ویڈیو ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں میں کتنی محنت سے اتنی لمبی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ 1 منٹ میں کر کے چلے جاتے ہو۔ خیر، یہ تو ہم گلے شکوے ناول کے اینڈ پہ کریں گے۔ فی الحال ہم آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ ایپیسوڈ نمبر جان عشقم قسط نمبر 12۔ تحریر عریج شاہ۔ شاہ جی، باہر جعفر اکبر خان آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں اسے یاد کر لیں، اسے آپ سے بہت ضروری کام ہے، صبح سے ہی آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو ہی بتائے گا، کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اسے آپ فارغ ہو کر اسے بلا لیجئے گا۔ اس کے ملازم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ جعفر اکبر خان زرشے کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ دادا جان کا سب سے خاص ملازم تھا۔ جعفر اکبر خان کو بھلا مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ انہیں کہو کہ اندر آ جائیں، میں ان کا منتظر ہوں۔ اس نے بے حد نرم لہجے میں اسے جواب دیا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جعفر اکبر خان کو اس سے کم ہی کوئی کام ہوتا تھا، کیونکہ وہ دادا جان کا خاص غلام تھا۔ ان کا سارا کام اسی کے ہی سپرد کیا گیا تھا۔ وہ ان کا خاص ڈرائیور تھا۔ وہ کہیں پر بھی جاتے تو جعفر اکبر خان کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ وہ اس کا انتظار کرتا، اپنے موبائل پر آنے والے میسیجز کا جواب دے رہا تھا۔ اسے انتظار کی زیادہ زحمت نہ کرنی پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر آنے کی اجازت دیتا، اپنا موبائل ایک طرف رکھ چکا تھا۔ السلام علیکم شاہ جی، مجھے آپ سے ضروری کام تھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ مجھے اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت دے دیں۔ وہ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کرتے ہوئے اپنی بات شروع کر چکے تھے۔ جی چچا خان، بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنی رات گئے آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ اکثر جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ زراور سے آ کر لے جاتے تھے، اسی لیے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ شاید انہیں پیسوں کی ضرورت ہے،
اور وہ دادا جان سے کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، نہیں نہیں شاہ جی، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، اب تو میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے گزارا اچھا چل رہا ہے، بس آپ سے ایک اور بہت ضروری بات کرنی تھی میری بیٹی زرشے کے متعلق۔ وہ اصل موضوع پر آئے۔ زرشے کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے رونق سی آ گئی تھی، لیکن وہ بھلا اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بھی بات اس سے کیوں کرنا چاہتے تھے؟ زرشے کے متعلق اس کے بھلا آپ مجھ سے زرشے کے متعلق اس کے متعلق بھلا آپ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اب سچ میں حیران ہوا تھا۔ شاہ جی، میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے میرے چھوٹے بھائی کے گھر سے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، 12 جماعتیں پڑھ چکا ہے اور اپنی دکان ہے شہر میں اس کی کپڑوں کی۔ میرا بھائی چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے، میری بیٹی کو پڑھا لکھا آپ رہے ہیں، اسے قابل آپ بنا رہے ہیں، پہلے جب اس کا رشتہ آیا تب آپ کے انکار کرنے پر میں نے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا، تب آپ نے کہا کہ بچی چھوٹی ہے، لیکن مجھے یہ وقت مناسب لگ رہا ہے، زرشے اس سال 19 کی ہو جائے گی، میرے خیال میں یہ عمر مناسب ہے اس کے نکاح کے لیے، آپ کا حکم میں نے کبھی نہیں ٹالا، میں جانتا ہوں آپ میری بچی کے لیے مجھے مخلص مشورہ دیں گے۔ وہ سر جھکائے اس سے مشورہ مانگ رہے تھے، جبکہ زوراور شاہ کے سر پر تو جیسے کمرے کی چھت گر گئی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چچا اس طرح اس سے یہ بات کرنے یہاں آئیں گے۔ انکار کر دیں آپ، اس نے جذباتی ہو کر ان سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں اس جواب کی امید ہی نہ تھی۔ میرا مطلب ہے آپ انکار کر دیں، زرشے کے لیے اس سے بہتر رشتے آئیں گے، وہ ابھی پڑھ رہی ہے اور جب اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک اس کی شادی کا فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ 12 جماعتیں پڑھا ہوا شہر میں دکان چلانے والا انسان آپ کو اپنی بیٹی کے لیے بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں اسی کے والد نے آپ سے آپ کی جائیداد چھین کر آپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ رشتے مضبوط کرنا الگ بات ہے، پرانی باتیں بھول جانا بھی الگ بات ہے، لیکن ایک بار اگر دھوکہ کھا چکے ہیں تو دوبارہ دھوکے کی طرف نہیں جاتے۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن اس سے بہتر رشتے آپ کی بیٹی کے منتظر ہیں تو آپ ایسا نہ کریں۔ چچا، زرشے خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اسے رشتوں کی کمی نہیں، اسے رشتوں کے نام پر قربان نہ کریں، بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے وہ فیصلہ کریں جو زندگی بھر کے لیے مناسب ہو، صرف اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی زندگی کی ڈور کمزور نہ کریں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تو جعفر اکبر خان نے ہاں میں سر ہلا دیا، اب وہ کیا فیصلہ کرنے والے تھے وہی جانتے تھے، اس سے تو صرف مشورہ لینے آئے تھے،
ہاں، لیکن ان کی چھوٹی سی ملاقات نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اگر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی پہلی محبت کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اسے جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا جو اس کی اور زرشے کی زندگی کے لیے مناسب ہو۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، اب اس کی زندگی کا سوال تھا۔ بھائی، ہم تیار ہیں، جلدی چلیں، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں آ کر اپنی پڑھائی بھی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ بندہ سارا دن آپ کا انتظار ہی کرتا رہے کہ کب جناب آئیں گے اور کب ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ بندہ وعدہ کرے تو پورا کرے۔ وہ اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوتی بولتی ہی چلی گئی۔ وہ ابھی فریش ہو کر باہر نکلا تھا، اس کی چک چک سن کر بے اختیار مسکرا دیا، لیکن پھر نظر انداز کرتا شیشے کے سامنے جانے لگا۔ اسے تنگ کرنے میں اسے الگ ہی مزہ آتا تھا۔ یقیناً وہ صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور اب اس کے کمرے میں آ جانا اسے اچھا خاصا غصہ دلا رہا تھا، اور اس کا یہی غصہ دیکھنے کے لیے تو وہ خاموشی سے کمرے میں آ گیا تھا تاکہ وہ اس پر ظاہر کر سکے کہ وہ شاپنگ پر جانے کے بارے میں بھول گیا ہے۔ انایا یار، آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول گیا، تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا تھا۔ آج کینسل کر دیتے ہیں یار، صبح چلیں گے، بہت تھک گیا ہوں میں۔ وہ اسے مزید بتاتے ہوئے کہنے لگا تو انایا کا پورا منہ کھل گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ مطلب آپ میرے ساتھ شاپنگ پر جانا بھول گئے؟ اب تو آپ کو ڈنر بھی مجھے باہر ہی کروانا ہوگا۔ میں زرشے کو بول کر آ رہی ہوں تیار ہونے کے لیے، آپ جلدی سے کپڑے پہن لیں اور ہر وقت یوں آدھے ننگے ہو کر نہ گھوما کریں۔ وہ اس کی بنیان ٹراؤزر دیکھتے ہوئے بولی جس پر زراور نے اسے گھورا تھا۔ وہ صرف اپنے ہی کمرے میں ایسا لباس پہنتا تھا، ورنہ باہر تو وہ شلوار سوٹ پہننا پسند کرتا تھا۔ لڑکی، تجھے کوئی شرم حیا ہے یا نہیں؟ کیا کر رہی تھی تم رات کے اس وقت اس بیچارے کے کمرے میں؟ کیوں دورے ڈال رہی ہے اس پر؟ میں پوچھتی ہوں، کیا قصور ہے اس بیچارے کا جو تم اسے آزاد نہیں چھوڑتی؟ پہلے ایک بھائی کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اب کیا دوسرے کو بھی نکلوا کر دم لے گی مقزم کی طرح؟ تو دفع ہوگی اس گھر سے تو کہیں سکون ملے گا منحوس۔ جس دن سے تو اس گھر میں آئی ہے بکھیر کر رکھ دیا ہے تو نے اس گھر کو۔ اس گھر میں صرف بے سکونی ہے۔ اب تو جس دن میرے بچے واپس اس گھر میں آئیں گے تو اس گھر میں سکون ہوگا۔ تو اس گھر میں اپنی منحوسیت لے کر آئی ہے، تو فساد کی جڑ ہے۔ جس دن تیرے قدم اس گھر میں آئے اس دن اس گھر کی رونقیں تباہ ہو گئی۔ ایک دفعہ ہو گئی تو اس گھر سے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی چچی بیگم نے اسے آ لیا۔ چاچی جان، یہ آپ کس طرح بات کر رہی ہیں اس سے؟ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی انایا سے اس گھر میں اس طرح بات کرے۔ یہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ مقزم کو اس گھر سے نکالا گیا اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اور شناور اپنی مرضی سے یہ گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ جس دن اس کا دل چاہے گا
وہ اس گھر میں واپس آ جائے گا، اور خبردار جو کسی نے عنایا کے بارے میں کچھ بھی الٹی سیدھی بات کی۔ ان کے انداز پر وہ برہم ہوا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو بس بات کر رہی ہوں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ تو بس بات بات پر آنسو بہا کے ڈرامے کرتی ہے اور ہمیں برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے اچانک رونے پر چاچی نے بات ہی بدل دی۔ یہی تو مسئلہ تھا اس کا، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ جواب تو اس کے پاس بھی بہت تھے۔ ہاں، اس کی وجہ سے اس گھر کے 2 بیٹے اس گھر میں نہیں آتے تھے۔ ایک کو گھر سے نکال دیا گیا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اور دوسرا اپنا نام دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے سہارا چھوڑ گیا۔ سوال اس کے پاس بھی تھا کہ کیا جنہیں گھر سے نکالا گیا وہ بھی اس کی طرح بے چین ہیں؟ کیا انہیں بھی غم ساری رات سونے نہیں دیتے؟ لیکن وہ یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ معظم شاہ، جسے اس گھر سے نکالا گیا، وہ پرسکون تھا، اپنی زندگی مزے سے گزار رہا تھا۔ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی، لیکن پھر بھی اپنی منزل حاصل کر چکا تھا۔ اور شناور شاہ، ہاں، وہ اس کی گناہ گار تھی، مانتی تھی کہ اس نے غلطی کی ہے، اور اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی غلطی نہ تھی، لیکن جو سزا اسے مل رہی تھی، کیا وہ سزا چھوٹی سی تھی؟ وہ اپنا سب کچھ گوا کر یہاں آئی تھی۔ وہ کل بھی خالی ہاتھ تھی اور آج بھی خالی ہاتھ تھی۔ نہ جانے زراور اس کے لیے لڑتے ہوئے چاچی سے کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ اسے مزید کچھ سننا ہی نہ تھا۔ آخر کب تک وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی؟ اب انتہا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو زرشے پہلے سے اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ یقیناً وہ زراور کی گاڑی باہر کھڑی دیکھ کر یہاں آئی ہوگی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی زراور بھائی گھر واپس آئیں، تم جلدی سے حویلی آ جانا تاکہ ہم لوگ باہر جا سکیں۔ اس نے اپنی کتابوں کی لسٹ بھی دن میں ہی بنا لی تھی۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی مسکراہٹ پر مسکرا بھی نہ سکی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ بہت پھیکی سی تھی۔ جس گھر میں چاچی بیگم ہوں، وہاں کیا کچھ اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، بس انہی کی ڈانٹ سن کر آ رہی ہوں۔ تم تیار ہو نا؟ اور بھائی باہر ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے۔ وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے، معلوم ہے نا تمہیں۔ چلو جلدی سے چادر لے لو، اور میں بھی تیار ہی ہوں۔ وہ بات ٹالتے ہوئے بولی تو زرشے بھی خاموشی سے اپنی چادر اوڑھنے لگی۔ یقیناً باہر جو بھی بات ہوئی تھی وہ اسے بتانے والی نہیں تھی۔ کبھی کبھی اسے عنایا پر ترس آ جاتا تھا۔ عجیب طرح کی زندگی گزار رہی تھی وہ، جہاں اسے محبت تو مل رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے اذیتیں کاٹ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان اذیتوں کو برداشت کر رہی تھی، بنا کسی سے کوئی گلہ کیے، بنا کسی سے کوئی شکایت کیے۔
سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. اس طرح جیسے آج میں نے آپ کو زناور اور اس کی زرشے کے ریلیٹڈ دی ہے, کل کی قسط مکرش اور انائش کے ریلیٹڈ ہوگی. یعنی کہ میں ایک ایک قسط رکھ رہی ہوں, پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ان کے سین کم ہیں یا زیادہ ہیں. اصل بات وہی ہے کہ سٹوری ان کی آگے بڑھ چکی ہے, ان کی نہیں اب بھی آگے گئی. ان کی سٹوری بہت گڈمٹ ہے, آہستہ آہستہ آگے جائے گی, لیکن دوسری سٹوری بہت ہی کلیئر ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے آپ کو دونوں کپلز میں سے زیادہ کپل کون سا پسند آ رہا ہے؟ ویسے ایک کپل تو کلیئر ہے, مکرش اور انائش کا, لیکن یہ جو دوسرا کپل ہے یہ والا زرشے اور زراور کا, تو ناٹ کنفرمڈ, یہ کپل ابھی تک بنا نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپل ہے. جبکہ انایا کی سٹوری بھی اوپن ہو رہی ہے, انایا بھی مین لیڈ ہے اور اس کے ساتھ جو ہیرو ہے وہ بھی مین لیڈ ہے. باقی مقدم صاحب اور یہ شناور صاحب کون ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے پتہ چلے گا. تب تک کے لیے آپ تھوڑا سسپینس رکھو. تو آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ آپ لوگوں کے اتنے سارے ریویوز دے کر مجھے پتہ چل ہی جاتا ہے. ویسے قسم سے آپ لوگوں نے گروپ میں کیا رونق لگائی ہے, میلہ لگا ہوا ہے, بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے, آپ لوگوں کا ریویو دیکھ کر. آج تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ ریویو آئے ہیں. مجھے ایک ایک کا نام یاد نہیں ہے, ورنہ میں نے بتانا تھا اس بندے نے ریویو دیا. اور سچی آپ کا اتنا پیار, اتنا وہ قسم سے مزہ آ جاتا ہے, اور زیادہ لکھنے کو دل کرتا ہے, دو ناول قسطیں لکھنے کو دل کرتا ہے, لیکن مہمانوں کی آمد کی وجہ سے ابھی نہیں لکھ سکتی. کوشش کروں گی آگے انشاءاللہ سرپرائز بھی دوں گی. اور جیسا کہ آج ویک کا فرسٹ ڈے تھا, تو یاد دلاتے رہنا کہ اس ویک میں نے 7 قسطیں دینی ہے. ہو سکتا ہے میں سنڈے کو ہی مکمل کر لوں 7 قسطوں کا کوٹا. تو انشاءاللہ اس ویک میں آپ کو 7 مکمل کر کے دوں گی قسطیں. باقی ملیں گے کل کی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.